ناز بلوچ صاحبہ کم از کم اس سٹینڈرڈ کے اوپر جا کر تو پھر ہم نہیں کر سکتے جو ابھی اس پروگرام کے اندر بھی ہو رہا ہے کہ ظاہری بات ہے پھر معاملہ کہیں اور جا رہا ہے. سٹینڈرڈ تو سیٹ کیے جا سکتے ہیں. خواتین کسی بھی بے شک سیاست کے اندر ہوں نہ ہوں یا کسی کے بارے میں بھی ذاتیات کے اوپر بیس کر نام دے کر تو تنقید نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ جو پولیٹیکل کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے اور تیزی سے یہ خوفناک حد تک آگے بڑھ رہا ہے, اس کو روکنا پڑے گا. اگر ہم نے اسے نہیں روکا تو آگے آنے والے وقت میں کسی کی بھی مائیں بہنوں کی کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں ہوگی. ہر بندہ ایک دوسرے کو گالی دینے میں فوقیت حاصل کر کے شروع ہو جائے گا. آپ کسی کو گالی دیں گے اگلا اس کی ماں بہن. اب پارلیمنٹ میں ہوا ہے حالیہ دنوں میں بجٹ سیشن میں پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کر ایک ایم این اے نے ماں بہن کی گالیاں نکالی ہیں اسی فلور پہ. نکالی گئی تھی پھر انہوں نے جواب میں لیکن دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ ہے, یہ وہ کلچر ہے جس کو پروموٹ کیا پی ٹی آئی نے ہے. اور میں یہ جب کہتی ہوں مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کیوں وزیر اعظم صاحب اپنے ان وزیروں کو ان کی زبان کنٹرول کرنے کے لیے کیوں نہیں بات کرتے, کیوں کنٹرول نہیں کرتے ان کی زبانیں. یہ اگر روایت آپ گارنٹی دیں گے کہ اپوزیشن کی طرف سے کچھ بدتمیزی نہیں ہوگی تو چلے ہم انہیں بھی کہیں گے. نہیں دیکھیں میری بات سنیں آپ, اگر آپ پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو کے اگر آپ کسی کی لیڈرشپ کو گالیاں دیں اور اگر آپ جس قسم کے, میں تو الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتی بیکاز دیٹس ناٹ دا لیول آف اپ برنگنگ جو میری ہوئی ہے. میری تربیت ایسی بری نہیں ہوئی, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اوروں کی عزت کرنا, رسپیکٹ کرنا, آپ رسپیکٹ بگیٹس رسپیکٹ. جب آپ کسی کی ماں بہن کو گالی دیں گے یا کسی کی پارٹی کی لیڈرشپ اور کسی بھی شخص کو, تو جواب تو آپ کو ملے گا. اگر میں جواب نہیں دوں گی شاید کوئی اور اٹھ کر جواب دے دے گا. لیکن یہ کلچر بد زبانی کا جو ہے یہ اس کو کلچر کو ختم کرنے, یہ پاکستان کی ثقافت کا حصہ نہیں ہے. اس کو پاکستان کے کلچر کا حصہ نہ بنائیے. اور یہ جو ہیٹ پالیٹکس ہے, جو نفرت کی پالیٹکس ہے, اس سے پاکستان کو نقصان پہنچا. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہی ہوں منیب, جو الیکٹورل, میں صرف ایک امپورٹنٹ بات کر رہی ہوں. پرائم منسٹر صاحب فلور آف دی ہاؤس کہتے ہیں کہ جی آئیے 2 قدم آگے اپوزیشن بڑھائیں, الیکٹورل ریفارمز کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ باقی میں الیکٹورل ریفارمز کے لیے سنجیدہ ہیں تو خدارا کشمیر میں یہ گالم گلوچ اور جو اسٹیٹ مشینری اور ریسورسز استعمال ہو رہے ہیں, ڈی سی کو خط لکھا جاتا ہے کہ آج وزیر موصوف آ رہے ہیں تو لہٰذا لوڈ شیڈنگ نہ ہو کشمیر میں. کشمیر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ روزانہ ان کے وزیر آ جائیں تاکہ کم سے کم لوڈ شیڈنگ تو بند ہو جائے. تو یہ ابیوز آف پاور نہیں تو کیا ہے, یہ پاور پالیٹکس نہیں تو کیا ہے. یہ الیکشن کمیشن کی وائلیشن کر رہے ہیں اور پھر یہی کہتے ہیں ہمیں الیکٹورل بازی صاحب. ایک وہ کہتے ہیں نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. آپ کل ابھی وفاقی وزیر بیٹھے ہوئے تھے سارے, فواد چودھری صاحب بھی تھے, شہزاد اکبر صاحب بھی تھے. انہوں نے کہا جی ہائی پروفائل کیسز کی لائیو کوریج ہونی چاہیے. اچھی بات ہے, شاید ہونی بھی چاہیے, لیکن آپ کا جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے پھر وہ بھی ایک ہائی پروفائل کیس ہے. آپ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم آپ لوگ آغاز کر دیں اور تمام اپوزیشن کے جو کیسز ہیں ان کی لائیو کوریج دکھائیں تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ اگر انہوں نے آمدن سے زیادہ اثاثے کمائے ہیں اور یہ جواب نہیں دے پا رہے تو لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو جائے. بھائی صاحب دیکھیں منیب, 2 باتوں کو مکس نہ کریں. ایک, لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اور پولیٹیکل پارٹی سب کا, ہم نے 40,000 لوگوں کا ڈیٹا دیا جو ہمارے ڈونرز ہیں. پیپلز پارٹی اور نون کے 11 اکاؤنٹس ہیں جو ان کو ڈسکلوز نہیں ہے. یہ سارے ٹیکنیکل پروسیجرل میٹرز ہیں. خدا نہ خواستہ پولیٹیکل پارٹیز نے ملک کو نہیں لوٹا. انہوں نے اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو ٹھیک ہے, وہ بہتر ہونا چاہیے, میں اس سے اگری کرتا ہوں. پی ٹی آئی کو, پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو ایک ہی پرائے پہ ناپیں. لیکن جہاں تک بات ہے ملک لوٹنے کی, آپ صرف شہباز شریف صاحب کی تقریریں سنا دیں عظمہ بخاری صاحبہ کو, وہ کرپشن کو کتنا ناپسند کرتے تھے اور زرداری صاحب کے بارے میں کیا کیا بولتے تھے. ان کو ذرا وہ علی گور بلوچ کی اسمبلی کی تقریر سنا دیں, یا اس وقت وہ معصوم بن کے بڑا اخلاقیات کے اعلیٰ معیار پہ کھڑی ہیں, گالی گلوچ کی بات کرتی ہیں. ان کو ذرا وہ روہیل اصغر کی گالیاں سنا دیں جو کہتا ہے کہ پورا پنجاب میں گالی دینا کلچر ہے. آپ اور میں بھی پنجاب سے. پھر ناز صاحبہ بھی بڑی اچھی باتیں کر رہی ہیں. ان کو بلاول صاحب کا وہ اسمبلی کے دوران تقریر کے دوران وہ لفظ دہرا دیں جو انہوں نے کہا تھا. جو زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو معاشی درندہ کہا تھا, وہ بھی آپ کا ہی ہے. ہمارے متھے نہ لگائیں کہ پی ٹی آئی نے یہ کلچر فروغ کیا. پی ٹی آئی اس کلچر میں سروائیو کر رہی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہم نے اس پولیٹیکل انوائرمنٹ میں جو کرپشن ہم نے انہیرٹ کیا ہے, جو بیڈ چیزیں انہیرٹ کی ہیں,
بدقسمتی سے ہمیں آپ کے سر صرف یہ کہنا چاہتی ہوں جا کے لڑنا پڑ رہا ہے کہ آج اگر پارلیمنٹ میں اگر آج پارلیمنٹ میں اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے تو یہ بلاول بھٹو کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے, بہت ساری چیزوں کو یہ ہماری وجہ سے آج اپوزیشن پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے, ورنہ آپ کی زبان کے جو استعمال ہے نا اس کو دیکھتے ہوئے کوئی تیار نہیں تھا اپوزیشن بیٹھنے چاہتا. چلے عظمہ بخاری صاحبہ کنکلوڈ کر دیں. میں سے ایک جملہ میں نے تو شروع میں یہ کہا, کشمیر فروغ میں نے تو شروع میں یہ کہا بس ہو گیا نواز صاحب ہو گیا, کشمیر کا نام جواب لے, اب ذرا حوصلے سے جواب لے لے. جو پھول فردوس عاشق امان, فیاض چوہان, علی زیدی, فیصل واڈا, علی نواز امان اور سب سے زیادہ عمران خان جو پھول گراتے ہیں اپنے منہ سے, کوئی کسی کی تصویریں کھینچے تو اس پہ ٹویٹ کر لیتے ہیں. ایک منٹ مجھے بات تو کر لینے دے پلیز. جی کر لیں جو پھول گراتے ہیں نا فردوس عاشق امان, فیاض چوہان, علی زیدی, فیصل واڈا اور سب سے زیادہ عمران خان کے وہ کلپس نکالیے, میں وہ بول بھی نہیں سکتی جو ان کے کلپس ہیں, پتہ نہیں کس بارے میں اور وہ کیا کیا زبان استعمال کرتے ہیں. یہ گندگی کی جماعت ہے, یہ گندگی ہی پروموٹ کر سکتی ہے. لیکن ہم نے یہ تو ضرور اب طے کر لیا ہے کہ ایک تھپڑ مارو گے تو دوسری گال آگے نہیں کریں گے, جس قابل ہوں گے اس قابل جواب ضرور دیں گے, یہ طے رہا. چلے نامناسب الفاظ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے جی, اور کم از کم اس سٹیج پر پاکستان کی سیاست کو نہیں آنا چاہیے. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے.